بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ، اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ جو خبریں میں آپ تک دیتا آیا ہوں آپ سب کو، ان میں ایک بات جو کنسسٹنٹ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت مین کانفلکٹ ہے، ایک کانفلکٹ کی صورتحال ہے، وہ میں متعدد دفعہ اب دہرانے کی زیادہ ضرورت نہیں، آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جماعت یعنی ان کے مابین اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ہے۔ اب جو ویو میرا رہا ہے اس حوالے سے، وہ خبر کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں، اور یہ ویو میں جو خبر مجھے میرے پاس تھی میں وہی آپ تک پہنچاتا رہا ہوں۔ اب دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں وہ اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ہاں، جو عمران خان کی جماعت اور عمران خان کے حوالے سے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور وہ واقعہ، وہ معاملات، وہ ہر چیز اپنی جگہ پر جوں کے توں ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ صورتحال آگے کس طرح بڑھے گی۔ اس وقت تک تو سٹینڈ سٹل ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ بھی میں آپ کو خبر بتا دوں کہ یہ حکومت مکمل طور پر کوشش کرے گی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین معاملات کبھی بھی حل نہ ہو۔ سیاسی طور پر انہیں سوٹ کرتا ہے اور ہوں گے بھی نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب غلطیوں پہ غلطیاں خود بھی کیے جا رہے ہیں، اور جو ایک بدقسمت رجحان یہ ہے کہ انہوں نے اب کوئی بھی واقعہ ہو تو وہ فوری طور پر، اب جیسے آج دہشت گردی کا ایک واقعہ فائل کیا پاکستان کی اداروں نے، اڈیالہ جیل کے اندر دہشت کے حوالے سے دہشت گردی کا ایک خطرہ تھا، اس کو ایورٹ کیا گیا، لیکن اب لوگوں نے اس پہ بھی چہ مگوئیاں شروع کر دی کہ دیکھیں بیسیکلی یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ کوئی بہانہ بنا کے عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا جائے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر تو ظاہری بات ہے لوگ اس کے اوپر تانے بانے ضرور نکل آئیں گے، اور لیکن اس کا بات کا میں نے ویسے ہی آپ کے سامنے اظہار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ریلیف کی فارم سامنے آئے، لیکن یہ محض ابھی تک باتیں ہیں، اس پر کوئی کنسیڈریبل کوئی وقت اس کے اوپر نہیں صرف کیا گیا۔ یہ ابھی ایسے ہی چلتا رہے گا اور اس کے اندر کچھ تبدیلی بھی نہیں ہے۔ جو اس کے اندر انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اب کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کو تقویت دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل سزا ہونی چاہیے جو لوگ اس میں شامل تھے۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے اپنے جو حمایتی تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار رہے ہیں جو لوگ، ان کو عمران خان نے، وہ کہتے ہیں نا، تھرون انڈر دا بس، ان کو ریل کی پٹڑی پہ ڈال دیا کہ ٹھیک ہے خود بھگتو، میرے سے سلیٹ کلین ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جو چیز عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، شاید جو لگتا ہے، جب تک وہ خود نہیں کریں گے تو معاملات ان کے درست نہیں ہوں گے۔ اب ایک طرف یہ معاملات ہیں، دوسری طرف جو پوری تحریک انصاف ہے یا سنی اتحاد کونسل، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ریزرو سیٹیں بھی نہیں ملی، وہ پشاور ہائی کورٹ کے، اب وہ لاہور ہائی کورٹ بھی آ گئے ہیں، اور ان کا یہی موقف ہے کہ ہم اس پہ ایک کے بعد ایک ہم سٹے آرڈر دلوائیں گے تاکہ یہ لوگ حلف نہ لے سکیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ حلف کے حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اگر لیں بھی تو ہم احتجاج کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سڑک کو گرم رکھنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں اور بھرپور احتجاج کریں گے۔ دیکھیے، بھرپور احتجاج ہوتا ہے لیکن کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو۔ جیسے 2014 کا دھرنا تھا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن اس نے ریاست کو ایک دفعہ سٹینڈ سٹل کر دیا تھا، اسلام آباد انڈر سیج ہو گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا کیوں کامیاب نہیں ہوا، یا اتنے لوگوں کو لا کر بھی اسلام آباد عمران خان صاحب کے دورے اقتدار کے اندر؟ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ گو کہ مولانا صاحب کہتے رہے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے، مجھے یہ یقین دہانی کرا کے اٹھایا گیا تھا کہ ہم الیکشن کروانے لگے ہیں اور مڈ ٹرم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ وہ بس انہیں مولانا صاحب کو انہوں نے وقتی طور پر انہوں نے ایک دلاسا دے کے بھیج دیا تھا، لیکن ہوا کچھ نہیں تھا۔ اب جہاں یہ معاملات موجود ہیں، وہاں پاکستان کی سیاست کے اندر ایک جو ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ دیکھیے، جن لوگوں نے، چاہے وہ پولیس افسران ہوں چاہے وہ کوئی ہوں، جو ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے ساتھ کچھ کیا ڈیورنگ دا کورس آف دیئر ڈیوٹی یا عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر، اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی خمیازہ بھگتیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ایئر مارک کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ان کو نہیں بخشا جائے گا، یا ان کے ساتھ حساب برابر کیا جائے گا، یا ان سے باز پرس کی جائے گی، سوال پوچھے جائیں گے۔ اس کا میں بس ابھی تک اتنا ہی کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کے اندر شامل رہے، یا جس سارے معاملے کے اندر عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی،
ان کے اندر اب ایک تھرتھراہٹ بھی ہے، کپکپاہٹ بھی ہے اور پریشانی بھی ہے، کیونکہ ان کو ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ جی اب ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کیونکہ وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب ہیں، پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیسی بھی ہے نو نانسنس کی، وہ بھی نہیں بھولتی جو ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو، کسی نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، برا سلوک کیا ہے، کسی نے ان کو وکٹمائز کیا ہے، تو وہ اس چیز کو نہیں بھولتی۔ یہ ایک تاثر ہے جو کہ ان لوگوں کے درمیان ہے، شاید ہوتا ہے نا چوڑ کی داڑھی میں تنکا والی بات ہوتی ہے، تو کچھ لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اپنی ابتدائی سپیچ میں کہا کہ جی کوئی ہم کسی سے وہ نہیں کریں گے، کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو ایک ایلیمنٹ ہمارے سامنے آیا ہے وہ تو خیر میرا دلی طور پر میں خوش ہوا ہوں کہ ان صاحب کا تو علاج بنتا تھا، اگر ان کی، میں نارملی ان چیزوں کو کبھی انکریج نہیں کرتا، اگر ان کی ٹھکائی ہوئی ہے، اگر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اگر ان کو کوئی پھینٹی شینٹی لگی ہے، تو میں کہتا ہوں جو ٹھیک ہوا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا آسان ہوتا ہے بحیثیت مرد، ہمارا ساری جو مردانگی ہے اور ہماری دماغ ذہنی غلاظت ہم عورتوں پر نکالتے ہیں، عورتوں کو گندی گالیاں دیتے ہیں، گالیوں میں بھی عورتوں کی باتیں کرتے ہیں، گالیاں عورتوں کی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور پھر اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے بھی عورتوں کو ہی ہم ابیوز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ بڑا تشویشناک ہے، اور مجھے اب اس بات پہ کم از کم تسلی ہو رہی ہے کہ جو رویہ اختیار کیا گیا باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی لاہور کے صدر جو ہیں، جو ان کا نام ہے جمیل اصغر بھٹی، انہوں نے، میں اب وہ ریپیٹ نہیں کرانا چاہتا، یہ کلپ نظر آ رہا ہوگا فوٹیج میں آپ کو، یہ اس طرح کی انہوں نے بڑی گندی زبان، غلیظ بات کی تھی، تو پھر اب ان کی جو معافی آئی ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ میں جمیل اصغر بھٹی، سینئر ایڈوکیٹ، ممبر پنجاب بار کونسل، تحریک انصاف لاہور کا پریزیڈنٹ ہوں۔ میں نے کاغذات کی سکروٹنی کے ٹائم مریم بی بی، جو نو ڈاؤٹ میری ماں اور بہن اور بیٹی کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، میں نے انتہائی بکواس کی، میں نے انتہائی غلط کیا۔ کسی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو، ہر انسان کی عزت، کم از کم خواتین کی جو عزت ہے وہ ماں اور بہن کے روپ میں لینی چاہیے۔ میں بذات خود ویسے تو میری وکلا خواتین جتنی بھی میرے ساتھ کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی، سینکڑوں کی تعداد میں ہے، میں ہر ایک کو بیٹی کے روپ میں اور بہن کے روپ میں لیتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی عبدالرشید بھٹی نے مجھے شٹ اپ کال دی کہ تم نے یہ کیا بات کی، جذبات میں آ کے میں غلط بات کر گیا۔ میں اپنے تمام پارٹی قائدین کو، تمام پارٹی ایکٹیوسٹ کو، تمام الیکشن لڑنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ماں اور بہن کی عزت اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ مقدس سمجھنا چاہیے۔ بلو دی بیلٹ کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ منشور اور یہ فرض ہے کہ کم از کم عورت کی عزت کو اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ سمجھا جائے۔ اور میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اپنی مریم بی بی سے، ہماری وہ لیڈر ہے، ملک کی قائد ہے، اس کے خلاف نہ مجھے کوئی بات کرنی چاہیے نہ کسی اور کو کرنی چاہیے، بلکہ کسی بھی عورت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں۔ تو یہ انصاف کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انسان بننا چاہیے اور غلیظ حرکتیں ہمارے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے جو خواتین کے خلاف ہم بڑے کنوینئنٹلی کر لیتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور انسان کا بچہ بننا چاہیے، عورتوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے غلاظت منہ کی باہر نہیں نکالنی چاہیے، اور اپنی مردانگی اس طرح ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے۔ ایک بات جو کہ بہت الارمنگ ہے، اور وہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہے کہ اگر کسی نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو نئی ویو آ رہی ہے کہ جی ہم احتجاج کریں گے، اگر اس میں کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا تو روتھلیس ہوں گی، وہ انہوں نے لفظ روتھلیس استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ میری ریڈ لائن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی ریڈ لائن بھی یہی ہے، اور پوری اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن بھی یہی ہے کہ اگر آپ احتجاج کرتے ہوئے احتجاج کی ڈومین سے باہر نکل کر انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے تو چھتر پریڈ ہوگی، لتر پریڈ ہوگی، مارا پیٹا جائے گا، اور آپ کو انسان بنا دیا جائے گا۔ یہ بڑا کلیئر میسج ہے۔ آپ لوگوں کے بعد عجیب لگے گی کہ میں یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، ایسے ہی الفاظ باقاعدہ طور پر کمیونیکیٹ کیے جاتے ہیں کہ جناب انسان بن جائیں، نہیں تو طبیعت آپ کی درست کر دی جائے گی۔ اگر اس بات کو کوئی ذہن نشین کر لے اور سوچے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر واپس کیسے باؤنس بیک کرنا ہے، تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے کہ اس معاملے کو
ٹیکنیکلی ہینڈل کریں, پوزیشن اپنی ریکنسالیڈیٹ کریں. عمران خان آج بھی پاکستان کے پاپولر ترین لیڈرز میں سے ہیں, پاپولر ترین لیڈر اگر میں کہوں گا. ان کو چاہیے کہ وہ باؤنس بیک کریں اور انٹیلیجنٹلی کریں جیسے کوئی سیاستدان کرتا ہے. لڑائی لڑ کر, اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی سیاست اسی گول دائرے کے اندر گھومتی رہے گی اور تحریک انصاف بھی اسی جگہ اسٹرگل کرتی رہے گی. ولاگ آپ نے دیکھا, اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.